السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت 41 کے ریفرنس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جیسے سب سے پہلے آئیے ہم قرآن پاک کے حصے سے آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اجعل لی آیۃ، حضرت زکریا نے فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ایک نشانی نصیب فرما دیجئے۔ قال تو اللہ نے فرمایا آیاتوں کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا سوائے اشارے کے۔ آیت کا یہ حصہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو فرمایا کہ آپ 3 دن سے زیادہ لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے، ہاں آپ اشارے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں قرآن پاک کا یہ مقام بتاتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ 2 طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک کمیونیکیشن کا سورس واضح طور پر ہوتا ہے جب ہم وربلی کوئی ورڈز بولتے ہیں۔ دوسرا کمیونیکیشن کا سورس ہوتا ہے جب ہم کوئی بات نان وربل کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اشاروں سے بات کرنی، اپنی باڈی لینگویج سے کوئی بات شو کرنی۔ اب جب ہم لینگویج کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور لینگویج کی ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہوتی ہے سیمینٹکس، میننگس کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اس میں سرپرائزنگلی صرف آپ کی وربل کمیونیکیشن نہیں ہوتی بلکہ آپ کی نان وربل کمیونیکیشن ایکولی اور اسٹرانگلی کمیونیکیٹ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پر لینگویج سائنسز کی ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ کو ریفر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نان وربل کمیونیکیشن۔ اور سرپرائزنگلی چونکہ میری اپنی فیلڈ ہے اسٹڈی کی، تو میرے لیے قرآن پاک کے اس پوائنٹ میں اس بات کو ایکسپلور کرنا بہت انٹرسٹنگ بھی رہا، اور میں بہت حیرت میں مبتلا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو رمز کا بتایا، اشارے سے گفتگو کرنے کا بتایا، جو اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، قرآن پاک نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ there will be some people in the life جو کہ گفتگو نہیں کر سکتے ہوں گے، مطلب they can be have some physical deformity، یا یہ کہ انسان سم سچویشنز میں صرف نان وربل کمیونیکیشن پہ ریلائی کرتا ہے۔ بہت سی ایسی سچویشنز لائف میں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ زندگی میں ہمیں پھر وربل اور نان وربل دونوں طرح سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم کوئی چیز نان وربلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو اسپیشلی، تو ہمارے فیس ایکسپریشنز، ہماری باڈی لینگویج، اور ہمارا ایک اوور آل جو ایک ہمارے باڈی میں ایک ہم نے اپنا ایکسپریشن بنایا ہوتا ہے، اس سے دوسرے بندے کو بہت اچھی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں قرآن پاک نے اس چیز کو لے کر نان وربل کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت پوائنٹس پہ گائیڈ کیا۔ جب آپ اس کو اس ریفرنس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو ایک ایسا ہائیلی ڈسپلنڈ انسان بنایا ہے کہ جس کی گفتگو تو اچھی ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کی باڈی لینگویج بھی بہت پازیٹیو ہوگی۔ اس کی باڈی لینگویج میں کوئی گریننگ سمائلز نہیں ہیں، کوئی بیڈ لکس نہیں ہیں، کوئی کسی دوسرے انسان کو نیچا دکھانے والے جو ایک باڈی جیسچرز ہیں وہ نہیں ہیں، کوئی اکڑ اکڑ کے چلنا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر جیسا کہ نکلنا اور اکڑ کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں منع کی ہیں۔ قرآن پاک میں سرپرائزنگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نان وربل کمیونیکیشن کو قرآن پاک نے ریفر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیار بھری سرزنش بھی کی گئی۔ آیات کریمہ تلاوت کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ عبس وتولى، تیوری چڑھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیات کریمہ ارشاد ہوئیں کہ وہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔
انجاءہ الأعمى کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیڈ باڈی لینگویج، یا سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے لفظ سے صرف اور صرف لفظوں سے کچھ بھی اظہار نہیں کیا، لیکن دل کی تنگی کو ماتھے کے بل آ جانے سے، ماتھے پر بل آ جانے سے انہوں نے شو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ناپسند کرتے ہوئے اپنے نبی کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کیا کہ ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ تو اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلیے، اور بلا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ زمین پر اکڑ کر چلنا، کوئی آپ زبان سے تو کچھ بھی اظہار نہیں کر رہے، زبان سے تو ہم کچھ بھی نہیں بول رہے، لیکن وہ آپ کی ایک بیڈ باڈی لینگویج ہے جو کہ دوسروں کو ایک نان وربل میسج کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اے میرے بیٹے، بلا تسعر خدک للناس، اپنا چہرہ دوسرے انسانوں سے مت موڑو، مطلب اس میں بھی کوئی ورڈز یوز نہیں کیے گئے، اس میں بھی صرف کیا کیا گیا ہے، ایک بیڈ باڈی لینگویج کو ویئر کیا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر قرآن پاک کے اس مقام پر ہمیں سمجھایا کہ نان وربلی جو کمیونیکیٹ آپ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نظر میں رکھتا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں بھی کانشیس ہونا ہے۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا مِّنَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے بازو کو شفقت سے پھیلائے رکھو، یعنی ان کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرو۔ تو اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے لیے بہت زیادہ ادب والا باڈی لینگویج استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ یل ایٹ نہیں کرنا، اف نہیں بولنا، ان کو آپ نے چیخ چیخ کے باتیں نہیں کرنی، اور آپ نے جب بھی ان کے سامنے بیٹھنا ہے تو انتہائی ادب سے بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کی خصوصیت بیان کی۔ سورۃ المدثر آیت 21، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، سو وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ کیا، ان ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے، پھر اس پر اللہ کی مار ہو کہ اس نے کیسا اندازہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبصر، اور منہ بگاڑا، ثم پھر اس نے ادبر، پیٹھ پھیر لی، واستکبر، اور تکبر کیا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی خصوصیت بیان کی ہے جو اپنی باڈی لینگویج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور یہ اس دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے تو آپ کو دیکھ کر بیڈ سمائلز اور گریننگ ایٹیٹیوڈز، اور آپ کو دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ہنستے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس رویے سے دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس قسم کے لوگوں کو ریفر کیا ہے کہ جو اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے باڈی لینگویج سے بہت زیادہ شارپ طریقے سے کوئی ایسا میسج کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں جو کہ دوسرے انسانوں کو پسند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب ہم تربیت کر رہے ہیں، کسی بھی ایک پوزیشن میں آ گئی کہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کے قرآن پاک میں اس مقام پر اتنی خوبصورت تربیت کی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ورڈز کو یوز کرنے کے حوالے سے کیئرفل ہوں، بلکہ ہم ایک پوزیٹیو باڈی لینگویج بھی رکھتے ہوں، جیسا کہ حضرت زکریا کو اللہ نے فرمایا آپ بات نہیں کر سکیں گے، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بات نہیں کرنی، تو پھر کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ باڈی لینگویج سے، اپنے نان وربل کمیونیکیشن سے۔ اور اس نان وربل کمیونیکیشن میں پھر ہمیں یہ گائیڈ کیا گیا کہ آپ نے کوئی فخریہ انداز اکڑ اکڑ کے چلنا، دوسروں سے منہ موڑ لینا، ماتھے پہ بال ڈالنا، تیوریاں چڑھانی، اور اس طریقے سے اس ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ کام میرا کرنے کا ہے آج کا، اور آپ کا کرنے کا ہے انشاءاللہ، کہ آپ نے ایک اچھی باڈی لینگویج ویئر کرنی ہے، اور آپ یقین ماننے میں یہ بات آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ
ورڈس ہر وقت نہیں بولتے، لیکن آپ کے جو فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا، آپ کی جو ایک وہ بہت لاؤڈ کمیونیکیشن کرتے ہیں. آپ کسی بھی انسان کو جب فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے فیس ایکسپریشن سے اور اس کی باڈی لینگویج سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باڈی پر ایک خاص طرح سے تکبرانہ ایک سٹائل ہوتا ہے کہ برو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بڑے اکڑ کر. تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس بندے کا اپنے بارے میں کیا ویو ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ ایک اسمائلنگ فیس رکھیں گے ہر وقت، تو یہ کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب بتایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تو غریب صحابہ کرام پریشان ہو گئے. کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ ہم صدقہ کریں. تو آپ نے پھر ان کو اس کے الٹرنیٹیوز بتائے. ٹھیک ہے. الٹرنیٹیوز کیا تھے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھ لو، صدقہ ہے. تو یہ ہے ہمارا مذہب، اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا. تو ہماری جو سیلف گرومنگ ہو رہی ہے نا قرآن پاک کو پڑھ کے، اس میں آپ نے ان چیزوں کو بہت فوکس کرنا ہے، بہت فوکس کرنا ہے. اور جو آج مجھے بات قرآن پاک کے اس مقام سے سمجھائی اللہ نے، وہ اتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہم یہ چیز اپنے بچوں کو سکھا دیں یا خود اپنی ذات پہ اس کو امپلیمنٹ کریں کہ ہم ایک اسمائلنگ فیس رکھیں ہر وقت، اور اپنی جو فیس ایکسپریشنز ہیں خاص طور پہ اپنی باڈی لینگویج اس پہ کام کریں. کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں اس پہ بھی گائیڈ کیا ہے کہ زمین پہ آپ نے جب چلنا ہے تو تواضع اور عاجزی سے چلنا ہے. جب آپ نے کسی کو ملنا ہے تو خندہ پیشانی اور فراخ دلانہ مسکراہٹ ہو آپ کے فیس پہ، ایک نرماہٹ ہو، ایک خوبصورت احساس ملنے والے کو ہوتا ہے. اور یہ تک سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹی ایج میں، جو لینگویج کو نہیں جانتے ہوتے، مطلب وہ ورڈز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، لیکن وہ آپ کی فیس ایکسپریشن سے، آپ کی باڈی لینگویج سے آپ ان کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ بالکل یہ حقیقت ہے، اگر آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو آپ ایک ہارش ٹون میں اس چھوٹے بچے کو کچھ کہہ کے دیکھیں، ہی ول اسٹارٹ کرائنگ. اور اگر آپ اس کو ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے کچھ بات کرتے ہیں، ایون دو کہ وہ آپ کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، وہ آپ کی ٹون کو سمجھے گا. تو اسی طریقے سے یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ورڈز اتنے ہرٹ نہیں کرتے، جس طرح کہ لینگویج کے سائنٹسٹس ہیں، لنگوسٹکس ہیں، جتنی کی ٹون ہرٹ کرتی ہے. آپ کسی کے ساتھ ہارش ٹون میں بات کریں، آپ کسی کے ساتھ بدتمیز اور گستاخانہ ٹون میں بات کریں، تو وہ زیادہ کمیونیکیٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کے ورڈز. آپ کو کسی پہ غصہ آیا، آپ کے فادر نے آپ کو کچھ کہا، آپ اٹھے، دروازے کو آپ نے سلام کیا اور تیزی سے نکل کے کلاس اپنے اس سے باہر چلے گئے اس روم سے، تو آپ نے کیا کمیونیکیٹ کیا؟ تو ہمارے بچے اور خود ہم بھی شاید اس اتنے سینسٹیو نہیں ہیں اپنے ریاکشنز کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ساری جو ہمیں سمجھائی ہے، وہ ایک بہت پریکٹیکل لائف ریلیٹڈ لیسن ہے. اس کو ہم ریوائز کر کے تو آج کے لیسن کو بند کریں گے انشاءاللہ. ہمیں قرآن پاک نے یہ گائیڈ کیا اپنے نبی کو کہ ایون کہ اپنے نبی کی ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے ماتھے پر بل کیوں ڈالے ہیں اللہ کے نبی، آپ کو ایک بہت پازیٹیو باڈی لینگویج رکھنی چاہیے تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحت اللہ نے قرآن پاک میں ریکارڈ کی، اور بہت سی مقامات پر اللہ نے اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا. اور جو اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ کو یہ نہیں پسند کہ ہم اپنی ایکسپریشنز لاؤڈ رکھیں، بدتمیزانہ اور گستاخانہ رکھیں، جبکہ اس کے برخلاف اف یو وانٹ ٹو گیٹ پاپولیرٹی ویئر ایور یو آر، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک پرنسپل ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک انجینئر ہیں، پبلک ڈیلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی ریلیٹیوز کے گھر گئے ہیں، اگر آپ ایک بہت نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ پازیٹیو باڈی لینگویج لے کر چلیں گے تو بہت زیادہ آپ جلدی اس بندے کا دل جیت سکتے ہیں. اور ایک مسکراہٹ تو ایک میریکل ہے. دیکھیں آپ دو بندے لڑ رہے ہیں تو آپ صرف سمپلی دونوں کو کہیں کہ بس چھوڑ دو، مسکراؤ، اور ان کا وہ مسکرانا ایٹ ونس ایک ایسا ان کا سٹریس ریلیز کرنے کا کام دے گا. اگر کوئی رو رہا ہے اور آپ اس کو چپ کرا کے چلو اب تھوڑا سا مسکرا دو، تو اس مسکرانے سے کیا ہوگا؟ بالکل آپ یہ سوچیں کہ اس مسکرانے سے آپ کی ساری جو ایک سٹریس ہے وہ ریلیز ہو جائے گا.
تو آپ نے یہ چیز آج کا کرنے کا کام ہے. میرے تمام بہن بھائی پیاری میری معزز میری سسٹرز ہیں جو مجھے سنتی ہیں، ایک چیز آپ نے کرنی ہے نا، آپ نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی باڈی لینگویج آبزرو کرنی ہے اور دوسروں سے پوچھنا ہے کہ میری باڈی لینگویج کیسی، میرے فیس پہ کیسے ایکسپریشنز آپ کو لگتے ہیں، میں اس کو کیسے امپروو کر سکتی ہوں، اور سیریسلی ان گراؤنڈس پہ کام کریں، اپنے فیس ایکسپریشنز چینج کریں، اپنی باڈی لینگویج چینج کریں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہر ایک کو ملے، خندہ پیشانی سے ملے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اخلاق کو ویئر کرنے کی توفیق دے جو اس کو پسند ہے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر